پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ نیز اس وقت کتنی رقم موجود ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی؟ زکوٰۃ عاقل بالغ آزاد مالک نصاب مسلمان پر فرض ہوتی ہے جبکہ اس نصاب پر پورا اسلامی 1 سال گزر جائے، یعنی کہ اگر کسی مسلمان کے پاس اتنا مال ہے جس کی وجہ سے وہ مالک نصاب ہو جاتا ہے اور پھر اس مال کے اوپر پورا 1 سال بیت جائے تو اس بندے مومن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب مالک نصاب کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں۔ مالک نصاب وہ بندہ ہے جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد مال اس دور کی کرنسی ہندوستانی جو ہے اس کے حساب سے تقریباً 44,500 روپے کے قریب اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ مالک نصاب مانا جائے گا۔ اب چاہے وہ مال سونا ہو، چاندی ہو، یا بینک بیلنس ہو، یا وہ مال دکان میں جو بیچنے کا مال ہوتا ہے وہ ہو، یہ سارا کے سارا مال جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوتا ہے۔ سونا چاندی یہ حاجت اصلیہ میں نہیں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح تجارت کا مال ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو بیچنے کے لیے پلاٹنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ ہے، یا بیچنے کی دکانیں ہیں، یہ سارے مال جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد کہلاتے ہیں۔ اگر ان سارے مالوں کی قیمت 44,500 روپے سے زیادہ کی ہے تو اس دور میں اس بندے کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر اس مال کی قیمت ان 44,500 روپے سے کم کی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہوگی۔ زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ جب پورا 1 سال بیت جائے، یعنی کہ مثال کے طور پر اس سال 1444 ہجری کے رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو میرے پاس اگر 44,500 روپے آتے ہیں، یا اتنا سونا آتا ہے، یا اتنے کی چاندی آتی ہے، یا اور بھی کچھ مال ایسا ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور میری ملکیت میں وہ آیا، تو اب اس سال مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس رمضان میں مجھے زکوٰۃ نہیں نکالنی ہوگی، بلکہ آنے والے رمضان کی 1 تاریخ کو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اس 1 تاریخ کو دیکھا جائے گا کہ میرے پاس کتنا کل مال ہے۔ اب یہ نہیں چلے گا کہ اس گئے ہوئے سال کی تو جو ہے تاریخ کو میرے پاس 50,000 روپے تھے تو اب جو اس سال 50,000 روپے کی زکوٰۃ نکالوں، نہیں، اب اس سال جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ رمضان کی 1 تاریخ کو میرے پاس کتنا مال ہے۔ اگر اس کی 1 تاریخ کو یعنی رمضان المبارک 1445 کی 1 تاریخ کو یعنی آنے والے سال کی اگر 44,500 روپے سے زیادہ میرے پاس مال ہے تو مجھ پر زکوٰۃ ہو گئی۔ اب جتنا زیادہ ہے وہ سارے مال پر ہوگی، جتنا ہے کل مال پر ہوگی۔ بیچ میں وہ مال کم ہو گیا ہوگا، 44,000 سے گھٹ کر کے جو ہے 20,000 رہ گیا ہو، یا 5 لاکھ تک پہنچ گیا ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ درمیانے سال میں مال کے گھٹنے اور بڑھنے سے جو ہے نصاب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شروع والا سال اور آخر والے سال کے اندر جو ہے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، اگر وہ اس دور کے حساب سے 44,500 سے زائد ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور کتنی ہوگی تو وہ جو ہے 40واں حصہ ہوتا ہے، 2.5%، یعنی کہ کل مال کا ٹوٹل نکالیں گے ہم اور اس ٹوٹل کو 40 پر بھانگ دے دیں گے، یعنی تقسیم کر دیں گے، ڈیوائیڈ کر دیں گے، جو کیلکولیٹر جواب دے گا وہی جو ہے مال ہم کو زکوٰۃ کے طور پہ نکالنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں اور کہاں دینے میں زیادہ ثواب ہے؟ زکوٰۃ دینے کے مصارف جو ہے مختلف ہیں، مسکین ہو گئے، فقیر ہو گئے، قرض دار ہو گئے، اسی طریقے سے کوئی مسافر ہو گیا کہ جس کے پاس مال تو ہے لیکن وہ ایسے شہر کے اندر آ گیا کہ وہاں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تھا لیکن ختم ہو گیا، لوٹ لیا گیا، چوری کر لیا گیا، وہ اپنے ملک کا بہت بڑا امیر ہے لیکن پرائے ملک کے اندر وہ غریب ہو گیا، تو ایسے بندے کو جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں ہم۔ اور بہتر اور زیادہ ثواب جو ہے زکوٰۃ دینے کا ان بندوں کو ملے گا
کہ جو اپنے قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتے ہیں، قریبی رشتہ دار جو ہے وہ زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں اگر وہ شریعت کے اعتبار سے فقیر ہیں، مسکین ہیں، یعنی کہ ان کے پاس جو ہے زیادہ روپیے نہیں ہے، 44,500 سے زیادہ روپیے نہیں ہیں، اس سے کم روپیے ہیں۔ تو اگر کوئی ہمارا رشتہ دار ایسا ہے اور حاجت ہے اس کو، ہمیں لگتا ہے کہ اس بندے کو روپیہ دینے کی وجہ سے اس کا کام کاج نکل جائے گا، تو ایسے بندے کو جو ہے زکوٰۃ دینے سے بہت زیادہ ثواب ملے گا، کہ اس میں ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا ثواب مل گیا، دوسرا یہ صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ قریب میں جو رہنے والے ہمارے مسلمان پڑوسی جو ہے وہ اگر غریب ہیں، مسکین ہیں، وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، تو ان کو دینے میں زیادہ ثواب ملے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہمارا زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ اپنے ہی اڑوس پڑوس کے اندر بانٹا جائے، اپنے ہی شہر کے اندر بانٹا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ غریب ہیں یا نہیں وہ ہمیں پتہ ہوگا، وہ اس مال کے مستحق ہیں یا نہیں وہ ہمیں پتہ ہوگا۔ باہر سے آنے والا کیا پتہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، اور اگر مسلمان ہے بھی تو وہ پیسے لینے کا حقدار ہے بھی یا نہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، اور ہم پیسہ دیے جاتے ہیں تو بسا اوقات جو ہے ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ اپنے گاؤں سے بھیک مانگنے کے لیے، روپیہ پیسہ لینے کے لیے نکلا، اس وقت تو وہ فقیر تھا، لیکن ابتدائی 10 دنوں کے اندر اس کو 44,500 روپئے سے زیادہ کی رقم مل گئی یا اتنی ہی رقم مل گئی، اور تقریباً آج کے دور میں مل ہی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو مل ہی جاتا ہے گا۔ پکڑے جاتے ہیں تو ایک ایک دن کے 25,000 20,000 ہزار روپئے کے وہ مالک ہو چکے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے 10 دن کے اندر تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، یعنی آنے والے سال تو اب ان کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اور کیا اس بات کے مستحق ہے کہ ہم ان کو اپنی زکوٰۃ دے کر کے جو ہے خود بھی جو ہے گناہ کا شریک اور اپنی زکوٰۃ کا وبال بھی اپنے اوپر باقی رکھیں، مال بھی دیں اور ادا بھی نہ ہو۔ لہٰذا اسلام نے یہ حکم دیا، شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا کہ اپنے غریب رشتہ دار کو دیکھو۔ ظاہر سی بات ہے رشتہ دار ہے تو پتہ ہی ہے ہمیں کہ وہ کس سچویشن کے اندر جی رہا ہے گا، اس کے حالات کیا ہیں، پڑوسی ہے پتہ ہی ہے ہمیں، دوست ہے پتہ ہی ہے ہمیں کہ اس کے حالات کیا ہے، وہ مستحق ہے بھی یا نہیں، مال چھپائے رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، بینک بیلنس ہے بھی یا نہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو دینے میں زیادہ فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے شہر کے دیگر غریبوں کو بھی ہم دے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہمارے شہر میں کوئی ادارہ ہے، سنی صحیح العقیدہ ادارہ ہے، جہاں سے دین کا کام ہو رہا ہے، دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، اور اس دور کے اندر یقین جانیں کہ دین کی بقا اور دین کے عظیم قلعے یہی ادارے ہیں، کہ انہی سے دین کی باتیں ہو رہی ہے، انہی سے دین کے مسائل لوگوں کو پتہ چل رہے ہیں، کہ اگر یہ ادارے نہ ہوتے تو یہ زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کرنے والا بھی آپ کے سامنے نہ ہوتا، اگر یہ ادارے نہ ہوتے تو یہ جس کے پیچھے امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے سامنے نہ ہوتے۔ تو ہمارے جو سنی صحیح العقیدہ ادارے ہیں، چاہے وہ لڑکوں کا ادارہ ہو یا لڑکیوں کا ادارہ ہو، جس سے دین کی بقا ہے، دین کا فروغ ہو رہا ہے، تو ان مدرسوں کے اندر بھی ہم دیں، یہ سوچ کر کے نہیں کہ وہاں یتیم اور غریب آ رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس لیے دیں کہ ان اداروں سے ہمیں دین سیکھنے کو مل رہا ہے، ان اداروں سے دین باقی ہے، ان اداروں کی وجہ سے جو ہے شریعت کا فروغ ہو رہا ہے، اس لیے وہاں پہ مال دیں، شریعت کی بقا کے لیے مال دیں، دین کے فروغ کے لیے مال دیں، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور دین کی بقا کے اندر آپ کا یہ عظیم جہاد کا ثواب بھی آپ کو میسر آ جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک سوال ہے کہ ایک بندہ ہے جس کی کپڑے کی دکان ہے، تو پوری دکان میں مطلب کپڑوں کا مال بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس کیش رقم موجود نہیں ہے، تو اس مال پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دکان ہو یا گھر میں مال ہو یا کہیں پر بھی مال ہو، اسٹاک میں کہیں گوداؤن وغیرہ میں جمع رکھا ہے، اگر وہ مال 44,500 روپئے سے زیادہ قیمت کا ہے تو اس مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کیش رقم نہیں ہے تو وہ مال ہی زکوٰۃ کے طور پہ نکال دیں، اس مال ہی میں سے 40واں حصہ نکال کر کے لوگوں کو جو ہے تقسیم کر دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسوں سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہی ادا ہوگی، اس مال کو بھی زکوٰۃ کے طور پہ دے سکتے ہیں، اور اگر وہ مال نہیں دے سکتے ہیں کسی وجہ سے یا دینے کا ارادہ نہیں ہے تو جو ہے رقم کا انتظام کر لیں، کہیں سے دوست احباب سے جو ہے
قرض کے طور پہ کسی سے لے لیں اور وہ جو ہے زکوٰۃ ادا کر دیں. زکوٰۃ تو بہرحال ادا کرنی ہی پڑے گی. جی. اب زکوٰۃ دینے کے لیے یہ کہنا، جیسا کہ مطلب رشتہ دار کوئی ہے وہ ضرورت مند ہے، اب اس کو دینے کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یا پھر ایسے ہی اگر دے دیا تو ادا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دل کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے. زکوٰۃ کا مال جب ہم جدا کر رہے ہیں، اپنے مال سے نکال رہے ہیں، اس وقت نیت کا پایا جانا ضروری ہے. کہ دل میں یہ نیت ہو کہ یہ میں زکوٰۃ کا مال نکال رہا ہوں، اور کسی بندے کو دیتے وقت ہمیں یہ محسوس ہو کہ اگر کہوں گا کہ یہ مال زکوٰۃ ہے تو وہ نہیں لے گا، تو اب اس بندے مومن کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے یہ کہہ کر کے دے دیں کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، سبحان اللہ، یہ میری سبحان طرف سے اللہ. گفٹ ہے، یہ رمضان کی عیدی ہے میری طرف سے. اس طریقے سے بھی دے دیں گے تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور ایک بندے کو شرمندگی سے بچانے کا بھی جو ہے ہمیں ثواب میسر آ جائے گا. سبحان اللہ. ایک بندہ ہے جس کے پاس خود کا مکان ہے اور پلاٹ بھی، یہ اس نیت سے لیا ہے کہ اسے بیچ کر بچوں کی شادی کرنی ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو بھی مال اس نیت سے خریدا جائے کہ اس کو مجھے بیچنا ہے، اب چاہے کسی بھی جائز مقصد کے لیے بیچنا ہو، شادی کرنے کے لیے بیچنا ہے، عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے بیچنا ہے، حج وغیرہ کے لیے جانے کے لیے بیچنا ہے، یا کسی بھی نیک مقصد کے لیے یہ مال خریدا کہ آگے اس کو بیچ کر کے میں یہ کام کروں گا، تو یہ مال تجارت ہی کہلائے گا، اور مال تجارت پر زکوٰۃ بنتی ہے. لہٰذا ایسے مال کے اوپر، ایسے مکان کے اوپر، ایسے پلاٹ کے اوپر جو بچوں کی شادی وغیرہ کے لیے خریدا تھا کہ ان کو بیچ کر کے ان کی شادی کروں گا، تو ان پر زکوٰۃ ہوگی. ماشاءاللہ. اور ایک سوال ہے کہ عورت کے پاس جو زیورات ہیں اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جیسا کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو زیور عورت پہنتی ہے اس پر نہیں ہے، جو تہوار وغیرہ میں پہنے جاتے ہیں اسی پر ہے، تو کیا حکم کیا ہے اصل؟ عورت کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ زیور ہوتا ہے جو اس کی اپنی ملک ہوتا ہے، یعنی اس کے میکے کی طرف سے جو ہے اس کو ملا ہوتا ہے اور وہ اس کی وہ مالکہ ہوتی ہے. اور دوسرا زیور وہ ہوتا ہے جو شوہر کی طرف سے، اس کے گھر والوں کی طرف سے جو ہے اس کو چڑھاوے کے طور پہ، پیغامبری کے طور پہ جو پہنایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اب دیکھا جائے گا کہ کون سا زیور ہے. اگر وہ زیور اس عورت کا ہی ہے تو اس عورت کے اوپر اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، چاہے اس کو وہ روزانہ پہنتی ہو یا خوشی وغیرہ کے موقعوں پر، عید وغیرہ کے موقعوں پر پہنتی ہو. بہرحال زیور چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر اس کی قیمت 44,500 روپے کے سے زائد یا اس کے برابر پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. یہ یاد رہے کہ صرف اس کے پاس سونا ہے، خالی سونا ہے، چاندی نہیں ہے، تو اب 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے. صرف چاندی، یہ سونا نہیں ہے، تو اب 52 تولہ چاندی ہونا ضروری ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے. اور اگر دونوں مکس ہے، تھوڑا چاندی ہے تھوڑا سونا ہے، تو اب جو ہے 44,500 روپے کی رقم کے برابر کا سونا اور چاندی ہونا ضروری ہے. تو اگر کسی عورت کے پاس اس قیمت کا سونا یا چاندی ہے تو چاہے پہنتی ہو یا نہ پہنتی ہو، اس کے اوپر بہرحال اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اگر وہ شوہر کی طرف سے دیا گیا ہے تو پھر جو ہے عورت پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اب وہ جو ہے شوہر کے اوپر اس کی زکوٰۃ ہوگی. اور جو مال بیوی کا ہے اس پر بیوی پر زکوٰۃ فرض ہوگی، شوہر پر فرض نہیں ہوگی. اور اس کو بیوی کو نکالنا ہوگا، شوہر کے اوپر جو ہے اس کا دباؤ نہیں ڈالا جائے گا. ہاں اگر شوہر اپنی خوشی سے دے دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور گناہوں سے بھی بچ جائے گی. سبحان اللہ. ایک سوال ہے کہ مکان وغیرہ بیچنے سے پہلے جو بیانہ لیا جاتا ہے سوتھی، کہ اگر سودا کینسل ہو جائے تو وہ سوتھی واپس کرنی ہوگی یا نہیں کرنی ہوگی؟ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ جب خریدار کسی چیز کو پسند کر لیتا ہے، چاہے مکان ہو یا پلاٹ ہو یا موبائل ہو وغیرہ، تو دکاندار کو یا بیچنے والے کو یہ بھروسہ دلانے کے لیے کہ اب اس چیز کو میں ہی خریدوں گا، کوئی اور دوسرا نہیں خریدے گا، میں اس ڈیل کو، اس معاہدے کو پکا کرتا ہوں.
اور اس کے لیے میں آپ کو ابھی میرے پاس سارے روپیے تو نہیں ہیں، تو میں تھوڑے سے روپیے 2000 5000 10000 یا کچھ فیصد روپیے جو ہے وہ ابھی ایڈوانس میں دے دیتا ہوں، اور باقی جب ہمارا دستاویز وغیرہ ہوں گے یا جب مال تم مجھے سونپو گے دوسری رقم بقیہ جو ہے میں بعد میں تم کو دوں گا۔ یہ جو ہمارے یہاں ادا کیا جاتا ہے یہ روپیہ، کہ ابھی مال نہیں لے رہے ہوتے ہیں یا مال لے بھی رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ ہی روپیہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے سوتی کہتے ہیں ہمارے یہاں، اس کو اردو یا عربی زبان کے اندر جو ہے یہ بیعانہ کہا جاتا ہے۔ اور آگے چل کر کے کسی وجہ سے جو ہے خریدنے والے کی طاقت جو ہے اس کو خریدنے کی نہیں رہتی ہے، یا اس کا دل جو ہے اس کو خریدنے کا نہیں رہتا ہے، کسی وجہ سے وہ سودا کینسل کر دیتا ہے، تو اب جو بیعانہ دیا تھا، جو سوتی دیا تھا، وہ بیچنے والے کو ضروری ہے کہ وہ واپس کر دے، وہ اس کے اوپر ناجائز قبضہ نہیں جما سکتا، وہ روپیہ واپس دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ جی، ایک سوال آخری کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس 2 لاکھ روپے بینک میں جمع ہے اور 10,000 ماہانہ آمدنی ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ 2 لاکھ روپئے بینک میں جمع ہیں یا کہیں کسی کو قرض کے طور پہ دیے ہوئی ہے کسی بندے کو، یا کسی پالیسی وغیرہ میں لگائی ہوئی ہے، یا کاروبار میں کہیں پہ بھی لگائے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس بندے کا سال شروع ہو چکا ہے۔ جس کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے وہ مالی کی نصاب ہو گیا اور اس کا سال شروع ہو چکا ہے۔ اب آنے والے سال تک کے اندر جتنا بھی روپیہ آئے گا، چاہے وہ سیلری کا 10,000 روپیہ آ رہا ہے یا کہیں اور سے منافع وغیرہ آ رہا ہے، یا یہی 2 لاکھ روپیے کو جس کو جو ہے وہ بینک میں لگایا ہے یا کاروبار میں لگایا ہے اور اس کا منافع آ رہا ہے، تو اب سال کے ختم ہونے پر وہ سارا سال میں آیا ہوا روپیہ ہے ان کو ملا کر کے ٹوٹل لگائیں گے کہ آج کی ڈیٹ میں میرے پاس کتنا روپیہ ہے۔ 2 لاکھ روپیہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ آج کی ڈیٹ میں میرے پاس کتنا روپیہ ہے، وہ دونوں کو جوڑ لیں گے اور اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ بیچ میں آیا اور خرچ کر دیا اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب جیسا کہ سوال میں پوچھا گیا ہے کہ 10,000 روپیہ اس کی سیلری ہے، ہر مہینے آتی ہے، تو اب 12 مہینوں میں 12 سیلری آئی ہوگی، تو گویا 1,20,000 روپیہ آئے ہوگے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ 1,20,000 اور وہ 2 لاکھ روپیہ یہ دونوں کے دونوں جمع ہی ہو گئے ہوں، یعنی کہ کل پراپرٹی اس کے پاس ابھی 3,20,000 ہو، اس میں سے کچھ خرچ بھی کیا ہوگا، کچھ جو ہے گئے بھی ہوں گے پیسے، تو جو پیسے بیچ میں چلے گئے ہیں اس کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ سال کے آخر میں جتنا ہے اس کی۔ اسی طرح سال جب شروع ہوا 2 لاکھ روپیے تھے، پہلے رمضان کو مان لو کہ 2 لاکھ روپیے تھے، عید کے آنے تک 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے، اب تو 1 لاکھ روپیے بچے، اور واپس پہلے رمضان آتے آتے 5 لاکھ روپیے ہو گئے، تو اب جو ہے وہ آخر والے دن کا اعتبار کریں گے کہ آج کی تاریخ میں کتنے ہیں، 5 لاکھ روپیے ہے تو 5 لاکھ کی زکوٰۃ بنے گی، اور اگر آخر والے دن کے اندر 1 لاکھ روپیہ ہی ہے تو 1 لاکھ روپیے کی زکوٰۃ بنے گی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اب جتنے شروع میں تھے اتنے کی ہی دینے پڑے گی اور بیچ میں جو گھٹے ہیں ان کی بھی دینے پڑے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا، سال کے تمام ہونے پر حساب لگائیں گے، اس دن جتنے روپیوں کا وہ بندہ مالک ہے اتنے روپیوں کی زکوٰۃ بنے گی۔